أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله تعالى من أيام العشر. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد؟ فقال ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا، یکتائی، کبریائی، شہنشائی، وحدائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے. درود و سلام آقا کائنات سید الانبیاء شافع روز جزا محبوب خدا خاتم الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے رحمت، بخشش، مغفرت کی دعا صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین اعظام، تبع تابعین اعظام، محدثین کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین، علماء کرام اور آج تک اس دنیا سے جانے والے ہر مسلمان مرد، عورت، بچے، بوڑھے کے لیے خاص ہے. میرے بڑے ہی قابل قدر معززین، معززات، مکرمین، مکرمات، بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور پردے میں سماعت فرمانے والی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کی ذات کا احسان ہے کہ جس کی توفیق سے اس کے گھر میں جمع ہوئے ہیں. میری یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میرا اور آپ سب کا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. حضرات، آج اسلامی مہینہ کے اعتبار سے ذوالقعدہ کی 29 تاریخ ہے اور انشاءاللہ العزیز آج یا کل
ذوالحجہ کا چاند طلوع ہونے والا ہے۔ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ذوالحجہ اسلام کا 12واں ماہ مبارک ہے، اور اس ماہ مبارک کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات بیان فرمائی، میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں، اللہ رب العالمین نے اسلام کے 12 ماہ بنائے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی یہ بات ذکر ہوئی ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ نے جو سال کے اندر مہینوں کی گنتی شمار کی ہے وہ 12 ماہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب لوح محفوظ میں لکھ دیے ہیں۔ کس دن سے؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے زمین و آسمان کو بنایا گیا اسی دن سے ان کی تعداد 12 ہی ہے۔ لیکن ان میں سے کچھ ماہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا منہ اربعۃ حرم، ان میں سے 4 ماہ جو ہے وہ حرمت والے ہیں۔ حرمت سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ مہینے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہی نہیں بلکہ اسلام سے قبل آنے والے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ ان مہینوں کے اندر اپنی تمام خرافات سے، تمام بدعات اور تمام غلط کاموں سے اجتناب کیا جائے۔ جو بندہ چوری اور ڈاکہ ڈالنے والا ہوتا وہ بھی ان مہینوں کے احترام میں چوری اور ڈاکہ چھوڑ دیا کرتا۔ جو بندہ لڑائی جھگڑا کرنے والا ہوتا وہ بھی ان مہینوں کے احترام میں لڑائی چھوڑ دیا کرتا۔ بلکہ لڑائی کیا، 2 قوموں کی آپس میں جنگ اگر جاری ہوتی تو یہ مہینے طلوع ہو جاتے، ان 4 مہینوں کی حرمت کی وجہ سے جنگ کو روک دیا جاتا۔ وہ کون سے 4 مہینے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک رجب کا مہینہ اور 3 لگاتار آنے والے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، اور ذوالحجہ کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے حرمت والے مہینوں میں شمار کیا۔ اس اعتبار سے بھی اس کی فضیلت اور عظمت اپنی جگہ ہے، لیکن اسلامی نظریات میں اس مہینے کے اندر آنے والے جو پہلے 10 دن ہیں ان کی عظمت کو اللہ رب العالمین نے اور واضح بیان فرمایا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ رب العالمین کی اپنے بندے کے ساتھ محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ مہینوں کے اعتبار سے، سالوں کے اعتبار سے، انسان کی زندگی کے ایام کے اعتبار سے ایسے ایسے دن لے کر آتے ہیں کہ جو بندہ کتنا بھی غافل کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ سے، کتنا بھی دین سے دور کیوں نہ چلا جائے، لیکن ان شعائر، ان ایام کے آنے سے وہ کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو اپنے پروردگار کی طرف لے آئے تاکہ اس کی نجات اور معافی کا ذریعہ بن جائے۔ اب دیکھیں کہ تقریباً 2 ماہ قبل رمضان المبارک کا ماہ مبارک گزر کر گیا کہ جس کی فضیلت اور عظمت آپ نے سنی اور سمجھی اور اس کی برکات کو حاصل کیا کہ وہ اتنا ماہ مبارک کے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک نیکی کو کائنات کا رب 10 سے بڑھا کر 700 تک لے جاتا ہے، تو مسلمانوں کے دلوں میں اس کا نور، اس کی بشارت اور اس کی رحمت نظر آتی ہے۔ تو اب اس کے گزرے ہوئے ابھی 2 ہی ماہ ہوئے ہیں، اب یہ ذوالحجہ کا مہینہ آ چکا ہے، تو اس مہینے کے اندر کتنے فضائل ہیں، کتنے مناقب ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، فرمایا اعظم الایام عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ دنوں کے اعتبار سے سب سے بڑے دن ہیں۔
اللہ اکبر۔ آئیے حضرات ذی وقار آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر یہی بات کریں گے کہ ذو الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں ان کی کیا عظمت ہے، کیا فضیلت ہے، اور اسلام نے ان دنوں میں کون سے اعمال کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، کیا اسلام نے اس کے بارے میں ہمیں ترغیب دی ہے، اور کن چیزوں کے بارے میں بچنے کا حکم دیا ہے۔ توجہ فرمائیے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح معنی میں قرآن و سنت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر بڑے پیارے انداز کے ساتھ اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد اللہ اللہ حضرات آئیے توجہ فرمائیے ذرا، یہ جو ذو الحجہ کا چاند طلوع ہونے والا ہے، یہ جو مبارک ایام آنے والے گئے، یہ جو اللہ کی رحمتوں سے بڑے ایام آنے والے گئے، ان کے بارے میں کائنات کے رب نے جو بات بیان فرمائی، اللہ فرماتے ہیں والفجری، اے کائنات کے لوگوں میں رب العالمین کو قسم ہے، یہاں پر واو قسمیہ ہے جس کا معنی قسم ہے اللہ کی ذات کو، فجری فجر کے اوقات کی، فجر کے وقت کی، نماز فجر کی، اللہ اللہ۔ دوسرے نمبر پر اللہ فرماتے ہیں وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اے کائنات کے لوگوں قسم ہے اللہ کی ذات کو ان 10 راتوں کی، اللہ اللہ۔ ان 10 راتوں سے مراد کیا ہے؟ محدثین بیان فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں ان 10 راتوں سے مراد امام ابن قیم، امام ابن تیمیہ، امام بخاری، محدثین کی کثیر تعداد اس بات پر اپنا موقف پیش فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں وَلَيَالٍ عَشْرٍ، ان 10 راتوں کے بارے میں جو بات ہے اللہ کے بیان کرنے کی، اللہ نے ذو الحجہ کے 10 دن اور 10 راتوں کو شمار کیا گئے، اللہ اللہ۔ بلکہ بعض ائمہ تو یہ بات بیان فرماتے ہیں، فرماتے لوگوں اللہ کو 2 عشرے بڑے پسندیدہ ہیں، ایک رمضان کا آخری عشرہ، دوسرا ذو الحجہ کا پہلا عشرہ، اللہ اللہ۔ اللہ کو کتنے پسند ہے، اللہ نے ان 10 دنوں کی قسم اٹھائی گئے، فرمایا قسم ہے مجھے ان 10 راتوں کی۔ کیوں قسم اٹھائی؟ کیونکہ یہ بڑے ہی مبارک ایام ہے۔ کیوں قسم اٹھائی؟ کیونکہ یہ بڑے ہی برکتوں والے ایام گئے۔ کیسے برکتوں والے گئے، کیسے مبارک ہیں، سنتے جائیں سمجھتے جائیں ذرا، اللہ اللہ۔ میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام کے فرمودات میں یہ بات واضح ہے لوگوں، یہ وہ 10 دن ہیں جن دنوں کے اندر اسلام کے 5 ارکان مکمل ہو جاتے گئے، اللہ اللہ۔ یعنی اسلام کے بنیادی 5 جو رکن ہیں جن کے بارے میں میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت واللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان
اللہ اللہ فرمایا کائنات کے لوگوں اسلام کے 5 بنیادی اعمال ہیں، یہ وہ عمل ہیں جو بندہ ان اعمال کو کرنے والا ہے، ان کے علاوہ اور کوئی عمل زندگی میں نہیں کرتا۔ اللہ کی قسم نبی پاک کے فرمان کے مطابق ان 5 کو کرتا جائے میرا رب دنیا میں دنیا سوارے گا، آخرت میں جنت عطا کرے گا۔ اللہ اللہ کون سے 5؟ فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ کی گواہی دینا، کلمہ طیبہ کی گواہی دینا، اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کی گواہی دینا، اور جناب نبی پاک کی رسالت اور ختم نبوت کا اعلان کرنا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا نماز کا قائم کرنا، نماز کی پابندی کرنا۔ تیسرے نمبر پر زکوٰۃ ادا کرنا، اپنے مال سے صدقہ و خیرات کرنا۔ چوتھے نمبر پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حج ادا کرنا۔ پانچویں نمبر پر رمضان کے روزے رکھنا۔ اللہ اللہ اب سنیے توجہ فرمائیے ذرا، اللہ اللہ یہ دن جو 10 دن ہے ان کے علاوہ پورے سال کے جو 350 دن ہے ان دنوں کے اندر کوئی دن بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر بندہ کلمہ بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، نماز بھی پڑھے، زکوٰۃ بھی ادا کرے اور حج بھی ادا کرے۔ اللہ اللہ کوئی دن ایسا نہیں ہے۔ اللہ اللہ لیکن یہ جو ذوالحجہ کے ایام ہے ان دنوں کے اندر، ان 10 دنوں کے اندر اللہ اللہ کی توفیق سے مسلمان کلمے کی پکار بھی کرتا ہے، اللہ کے رسول کی رسالت کی صدا بھی لگاتا ہے۔ اللہ اللہ ان 10 دنوں میں نماز بھی پڑھی جاتی ہے، ان 10 دنوں میں زکوٰۃ بھی ادا کی جاتی ہے اور ان 10 دنوں میں روزہ بھی رکھا جاتا ہے۔ سب سے بڑھ کر انہی 10 دنوں کے ایام کے اندر اللہ کے حضور بیت اللہ کے پاس حج بھی ادا کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اسلام کے جو 5 رکن ہیں وہ انہی 10 دنوں کے اندر پورے ہوتے ہیں، رمضان میں بھی نہیں وہ پورے ہو سکتے۔ اللہ اکبر، حقیقی معنی میں جو اسلام کو مکمل کرنے والے ایام ہیں وہ یہی ایام ہیں۔ اللہ اللہ حضرات آئیے توجہ فرمائیے، غور کیجئے ذرا یہ کون سے ایام ہیں۔ میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کائنات کے لوگوں ان دنوں کے اندر ایک دن یوم عرفہ کا دن گئے، عرفہ کا دن گئے۔ اللہ اللہ کون سا عرفہ کا دن؟ وہ دن جس دن اللہ کے پیارے بندے، اللہ کے برگزیدہ بندے اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے اللہ اللہ اپنے مالک کا حکم مانتے ہوئے اپنے جناب اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے اپنے گھروں سے نکل پڑتے گئے۔ کوئی جناب مشرق سے نکلا، کوئی مغرب سے نکلا، کوئی شمال سے نکلا، کوئی جنوب سے نکلا، کوئی پاکستان سے آیا، کوئی ایران سے آیا، کوئی ہندوستان سے آیا، کوئی انگلستان سے آیا، کوئی کسی ملک سے، کوئی کسی شہر سے، کوئی کسی بستی سے، کوئی کسی علاقے سے نکلتے گئے، سفر باندھ لیتے گئے، اپنے آپ کو تھکاوٹ میں ڈال لیتے گئے، چلتے گئے اللہ کے گھر بیت اللہ کی طرف چلتے گئے۔ میں دعا کروں گا یہاں پر، اے میرے مالک ہمیں بھی ایسا سعادت والا سفر نصیب فرما۔ آمین بول دو۔
اللہ واللہ کائنات کے خالق ہے، کائنات کے مالک۔ یہ سفر بندے کے پیسے سے نہیں ہوا کرتا، یہ سفر بندے کی جناب اپنی کوشش اور محنت سے نہیں ہوا کرتا، یہ سفر اللہ کے فضل سے ہوا کرتا ہے۔ اللہ ہم تو تجھ سے سوال کرتے گئے، اے اللہ میرے سمیت جتنے میرے بزرگ بیٹھے ہیں، جتنی میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹے نوجوان آئے گئے، اللہ سب کو اپنے گھر بیت اللہ کا حج نصیب فرما۔ اللہ 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 میرا دل کرتا پنجابی کے محبت بھرے دعا کے اشعار پڑھ لوں۔ اللہ 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 اور کوئی ایسا کرم تمام مولا بڑا ایک تلک بنا مولا۔ آمین کہہ دیو۔ انشاءاللہ ذوالحجہ چاند طلوع ہونے والا ہے، کی پتہ آج جمعے دی پکار سن کے میرا رب، جمعے دی صدا سن کے میرا پروردگار تانوں اپنے گھر بیت اللہ دیاں زیارتاں نصیب فرما چھڑے۔ اللہ وہ یار رب کے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ اللہ میں مولانا صاحب دا بیان سن رہا، اللہ اللہ اپنے انٹرویو اندر یہ بات دس رہے فرماندے نے، لوگوں پچھلے سال حج بیت اللہ تو صرف 10 دن پہلا جمعے دے اندر میں اشعار پڑھ دیاں، بڑی محبت دے نال شعر پڑھے اللہ دے گھر دے دیدار دے، اور بڑی دل دے اندر تڑپ آئی اللہ میں تیرے گھر دا جناب دیدار کراں، تیرے بیت اللہ دا طواف کراں، تیرا جناب گھر ویکھاں اور حج دی سعادت حاصل کراں۔ اللہ اکبر فرماندے نے میں شعر پڑھ کے جمعہ پڑھ کے جمعہ پڑھا کے گھر اندر آ گیا، دل اندر خواہش اور غمی دی کیفیت، ایک دوست آیا او دے نال اپنا غم شیئر کیتا، میرے پروردگار دا کرنا کہ جمعے والے دن دعا کیتی ہے، منگل والے دن میرے رب نے بیت اللہ دی زیارت نصیب۔ اللہ بڑا بڑا مالک ہے، کدی دل لگا کے انہوں صدا تے لگا، اللہ دی قسم انہوں دولتاں انہوں جناب ٹکٹاں انہوں جناب ضروریات و وسائل دی کوئی لوڑ نہیں ہوتے، مالک ہے اللہ واللہ اللہ۔ اور کوئی ایسا کرم کما مولا بڑا ایک تلک بنا مولا، کوئی ایسا کرم کما مولا بڑا ایک تلک بنا مولا۔ اللہ 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 اور ویزے لے کے خلیل دے ڈیرے دے لوکی جامبے نے 4 چفیرے دے، اور ویزے لے کے خلیل دے ڈیرے دے لوکی جامبے نے 4 چفیرے دے، اور کیا منظر صبح سویرے دے، اور کیا مزے نے صبح سویرے دے، ساڑی جلد فلیٹ اٹھا مولا۔ اور کوئی ایسا کرم کما مولا بڑا ایک تلک بنا مولا۔ اور ڈیو پیپسی کولے محبت کریا جے پیار کریا جے، اللہ واللہ اللہ۔ اور ڈیو پیپسی کولے کس کم دے منگا ٹوٹیاں کولر زم زم دے، اور ڈیو پیپسی کولے کس کم دے منگا ٹوٹیاں کولر زم زم دے، اور میرے بغ دے اتھرو تاں تم دے، اللہ نو کدی اللہ کو صدا لگاؤ نا، اور میرے بغ دے اتھرو تاں تم دے، میرا حرم پوڑیاں آپ چڑھا مولا۔ اللہ واللہ اللہ حضرات آئیے بات کی طرف آئیں نظر آ، میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عرفہ کا دن وہ دن ہے جس پر کائنات کے لوگ دور دراز کا سفر کرنے کے بعد عرفات کے میدان کے اندر کھلے آسمان کے نیچے اپنے بدن کا جناب لٹا اتار کر، اپنے بدن کا قیمتی لباس اتار کر، اپنی چودراہٹ کا لباس اتار کر، اپنے جناب غرور
و تکبر کا تمام لباس اتار کر آج زامنہ کو کفن جیسی چادریں پہن لیتا ہے. اللہ اللہ طواف اور جناب احرام نے اللہ کے حضور جناب اپنی دو چادروں کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ اللہ اس احرام کی چادر میں کھڑا کائنات کا رب کا بندہ جب میدان عرفات میں کھڑا ہوتا ہے میرے پیغمبر اسلام نے فرمایا لوگوں ان دنوں کا وہ جو عرفہ کا دن ہے کتنا مبارک دن ہے. میرے پیغمبر اسلام نے فرمایا اللہ رب العالمین اپنے آسمان سے زمین پر نظر ڈالتے ہیں. اللہ اللہ میدان عرفات پر نظر ڈالتے ہیں. کہیں کوئی کمزور کھڑا ہے, کہیں کوئی طاقتور کھڑا ہے, کوئی امیر کھڑا ہے, کوئی غریب کھڑا ہے, کوئی معذور کھڑا ہے, کوئی تندرست کھڑا ہے. سب اللہ کے حضور عرفات میں کھڑے ہوئے گئے. میرے پیغمبر اسلام نے فرمایا اللہ رب العالمین اپنے تمام فرشتوں کے درمیان فخر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں میرے فرشتوں یہ دیکھو میرے فقیر کھڑے ہیں, یہ میرے گداگر کھڑے ہیں. اور میرے فرشتوں تم جن کو کہتے تھے اللہ ان کو کیوں بنا رہا ہے, ان انسانوں کو کیوں بنا رہا ہے, آج میرے حکم پر سو جناب میل اور ہزاروں میل کا سفر طے کرنے کے بعد کھلے آسمان میں مجھے راضی کرنے کے لیے کھڑے گئے. اے میرے فرشتوں مجھے فخر ہے اپنے بندوں پر. حدیث میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں نے آئے ہوئے تمام بندوں کو معاف فرما دیا ہے. اللہ اللہ یہ عرفہ کا دن ہے, یہ انہی 10 دنوں میں آتا ہے. کائنات کے لوگوں بلکہ میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کائنات کے لوگوں ما من ایام اللہ کی زمین پر ایسا کوئی دن طلوع نہیں ہوتا جس دن کے اندر اللہ اپنے بندوں کو سب سے زیادہ جہنم سے آزاد کرے. اللہ اللہ کیا مانا فرمایا کائنات کے لوگوں یہ 9 ذوالحج یوم عرفہ کا وہ دن ہے جس دن کائنات کا رب اپنے بندوں پر اتنا خوش ہوتا ہے. سب سے زیادہ اللہ اپنے بندوں کو اس دن جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں. اللہ اکبر یہ کون سے دنوں میں آتا ہے؟ ذوالحجہ کے 10 دنوں میں 9 ذوالحجہ کا دن ہے. اللہ اللہ آئیے ذرا تہذیب کار اسی لیے کائنات رب نے فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر الم تری کیف فعل ربک بعاد. اللہ اللہ یہ ذرا تہذیب کار آگے بڑھئے ان دنوں کی عظمت کیا گئے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کائنات کے لوگوں ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ تعالی. کائنات کے لوگوں یہ وہ 10 دن ہے جن دنوں کا کیا ہوا عمل, جن دنوں کی ہوئی نیکی, جن دنوں کی ہوئی عبادت, جن دنوں میں پڑھی ہوئی نماز, جن دنوں میں رکھا ہوا روزہ, جن دنوں میں کیا ہوا صدقہ کائنات کے رب کو اتنا پیارا لگتا ہے. فرمایا ان دنوں کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں جس کا عمل اللہ کو سب سے پیارا لگتا ہو. اللہ اللہ یعنی ان 10 دنوں کی عبادت اللہ کو سب سے پیاری لگتی ہے. اللہ اللہ
सहाबा किराम पूछते हैं अल्लाह के पैगंबर वलल जिहाद, अल्लाह अल्लाह अल जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के पैगंबर हमने तो सुना है जो जिहाद फी सबीलिल्लाह है, जो अल्लाह की राह में जान को लेकर काफिर के सामने खड़ा होना है, जो अल्लाह की रजा के लिए दीन इस्लाम की बुलंदी के लिए अपनी जान हथेली पर रख कर ये जिहाद का अमल करना, ये बहुत बड़ा अमल है। अल्लाह अल्लाह, ये अमल कितना बड़ा है। मैं एक और हदीस आपको सुना दूं ताकि जिहाद की समझ आ जाए। मेरे पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कायनात के लोगों, एक बंदा लैलतुल कदर की रात हो, लैलतुल कदर जो 1000 माह की इबादत से बेहतर रात है, उस रात के अंदर बैतुल्लाह के करीब खड़ा हो, मक्का मुकर्रमा में खड़ा हो, अल्लाह अल्लाह, और जनाब रात का पहर आखिरी घड़ी और रात की अल्लाह के काबा को देख कर अल्लाह के सामने नफल पढ़ रहा हो। एक तरफ लैलतुल कदर की रात है, बंदा मुसलमान है, अल्लाह के घर बैतुल्लाह के सामने खड़ा है, नमाज पढ़ रहा है और अल्लाह को राजी कर रहा है। फरमाया एक तरफ ये बंदा और दूसरी तरफ अल्लाह की रजा के लिए जिहाद करने वाला, अल्लाह के दीन की सरहदों पर खड़ा होने वाला, मुसलमानों की सरहद पर खड़ा होकर एक लम्हा अल्लाह के दीन के इस्लाम के अलम को लेकर इस्लाम की हिफाजत के लिए जिहाद के लिए खड़ा होने वाला, उधर सारी रात लैलतुल कदर की बैतुल्लाह के सामने खड़ा होने वाला। मेरे पैगंबर ने फरमाया ये अल्लाह के दीन की खातिर खड़ा होने वाला बैतुल्लाह में खड़ा होने से ज्यादा अफजल है। अल्लाह पर ये है जिहाद, यानी लैलतुल कदर की रात में आप बैतुल्लाह के सामने खड़े होकर नमाज पढ़ो और दूसरी तरफ मुसलमानों के दिफा के लिए इस्लाम की सरहद पर कुछ लम्हों के लिए खड़े हो जाओ। तुम्हारा बैतुल्लाह में खड़े होकर लैलतुल कदर की रात की नमाज से भी अफजल है तुम इस्लाम के लिए जिहाद करना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। इसीलिए सहाबाए किराम ने कहा अल्लाह के पैगंबर जिहाद भी इस इनामाल से बढ़कर है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जिहाद के अमल से भी ये अमल बढ़ चुके हैं। तवज्जो फरमाइएगा, गौर कीजिएगा। मैंने पूरी तमहीद इस वजह से बांधी है, इसलिए मैंने सारी बात की तफसील की है कि शायद से तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, शायद से तुझे जुल्हज्जा के इन 10 दिनों की कदर हो जाए, शायद कि तुझे पता चल जाए कि ये जो 10 दिन है ये आवारा गर्दी के दिन नहीं है, ये फजूल वक्त जाया करने के दिन नहीं है, ये अल्लाह को नाराज करने के दिन नहीं है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है मेरे साहबा, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये बात बयान फरमा रहा हूँ, इधर जिहाद करने वाला अल्लाह को बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन इन 10 दिनों में इबादत करने वाला मेरे अल्लाह को उस मुजाहिद से भी ज्यादा प्यारा लगता है। अल्लाह अकबर, क्यों जी, इससे बढ़कर क्या हो सकता है। हमारे अंदर तो जिहाद का जज्बा ही खत्म होने को हो चुका है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि अगर एक बंदा जिहाद करे और एक बंदा इस जुल्हज्जा के इन 10 दिनों की इबादत करे, क्या शान है उस बंदे की। अल्लाह अल्लाह। इसलिए आइए जनाब जी बकार बड़ी मोहब्बत से बड़े प्यार से मेरी बात समाज फरमाए मेरे पाक पैगंबर रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक अलैहि सलाम के सहाबाए किराम इन दिनों में क्या किया करते थे, इन दिनों में हर नेकी में बढ़ जाया करते थे। खुद मेरे पैगंबर अलैहि सलाम इन 10 दिनों में बड़ी मेहनत के साथ इबादत किया करते थे। अल्लाह के पैगंबर और सहाबाए किराम दूर की बात, लोगों ताबईन में से मैंने पढ़ा इमाम सईद इब्ने जुबैर रहमहुल्लाह
रहमतुल्लाह अलैह वो बतलाते हैं, लोगों हमारी इन दिनों में इबादत क्या हुआ करती, हम इन दिनों में आम दिनों से बढ़कर हर नेकी में मेहनत किया करते। इतनी मेहनत इज्तिहादन शदीदन के लफ्ज़ है। अल्लाह अल्लाह एक एक अमल के लिए अपने सर तपाओ जोर लगा दिया करते। अल्लाह अल्लाह सिर्फ वही अमल बचता कि जिस तक हमारी पहुंच मुश्किल होती ना। अल्लाह अल्लाह यानी कोई अमल ना छोड़ा करते। अल्लाह अल्लाह इसलिए आइए ज़ीवकार पता चल गया ये दिन बड़े कीमती है, इन दिनों की इबादत बड़ी कीमती है। अल्लाह अल्लाह आइए ज़ीवकार इन दिनों में करना क्या है, करना क्या है। अल्लाह 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 का कुरान अल्लाह फरमाते हैं, फरमाया कायनात के रब ने फरमाया वयज़कुरुस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। अल्लाह अल्लाह पहला अमल, अब तवज्जो से अमल सुनना जरा। पहली बात तो मैंने आपको समझा दी कि इन दिनों के अमल से बढ़कर किसी दिन का अमल है? कोई दिन ऐसा है जिस दिन का अमल इन दिनों से बढ़ जाए? बोलिए नहीं कोई ऐसा दिन कि जिस दिन की इबादत इन दिनों का मुकाबला कर सके। तो आइए मेरे मोहतरम भाई मैं पैगाम दूं चंद मिनटों के अंदर कि हम इन दिनों में क्या करें, कौन से अमाल अल्लाह ताला ने हमारे जिम्मा लगाए गए। अल्लाह अल्लाह हज़रात पहला अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फ़ज़कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिम मादूदात। अल्लाह अल्लाह कायनात के लोगों इन दिनों में अल्लाह का जिक्र किया करो, अल्लाह की तस्बीहात बयान किया करो ना, अल्लाह की तहलीलात बयान किया करो। अल्लाह 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 कौन सी तस्बीहात? सुबहान अल्लाह पढ़ लिया करो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करो, अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया करो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लिया करो, और अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द ये तस्बीहात पढ़ा करो ना। अल्लाह अल्लाह मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ, अल्लाह की कसम तुम अल्लाह का जिक्र जमीन पर करोगे, तुम अल्लाह का जिक्र अपने दोस्तों में करोगे, तुम अल्लाह का जिक्र मसाजिद में करोगे, तुम अल्लाह का जिक्र अपने रिश्तेदारों में करोगे, तुम अल्लाह का जिक्र अपने कारोबार में करोगे, तुम अल्लाह का जिक्र अल्लाह की जमीन पर करोगे। मेरा रब तुम्हारा जिक्र अर्शे बरी पर करेगा। अल्लाह 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 अगर जिक्र की बातें करने लग जाओ अल्लाह की कसम वक्त खत्म हो जाए। अलबत्ता बात मुख्तसर, लोगों जिक्र इन 10 दिनों में ज्यादा करें। सुबहान अल्लाह आती है वही पढ़ते जाएं, अल्लाह अकबर आती है वही पढ़ते जाएं। काम कर रहे हैं तब भी सुबहान अल्लाह, अपने घर में है तब भी सुबहान अल्लाह, अपने कारोबार में है तब भी सुबहान अल्लाह। अल्लाह की कसम तुम्हारे ये छोटे छोटे जुमले दुनिया में तुम्हारे लिए खैर व बरकत का सबब बनेंगे, कयामत के दिन अल्लाह के हुजूर जन्नत में ले जाने का सबब बनेंगे। अल्लाह 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 आइए रात जीवकार दूसरा अमल, दूसरा बल्कि जिक्र की बात आ गई, मैं एक बात आपको बतला दूं। अल्लाह अकबर, एक दोस्त ने बतलाया यार मैं ना एक सफर कर रहा, एक ड्राइवर मेरे साथ, और वो जनाब अपनी ड्राइवरी करते करते साथ साथ हर लम्हा ये अपनी जुबान से जुमला पढ़ रहा है, सुबहान अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, सुबहान अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह अकबर। वो कहने लगा, मैंने उससे सवाल किया, अल्लाह के बंदे ये तू बार बार इतना ज्यादा सुबहान अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह सुबहान अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता जा रहा है, क्या मसला है? अल्लाह अकबर। वो कहने लगा यार ये मैंने अपनी आदत बनाई है। क्यों बनाई है? मैं अपना मेरा एक दोस्त था और वो जनाब एक कारोबार करता था, ये जो पल्लेदारी का काम होता है, अल्लाह अकबर, वो एक
جناب اپنی محنت مزدوری کرتا تھا، گاڑیوں میں سامان اٹھانا اور رکھنا، اور جناب یہ اناج کی بوریاں جناب لوڈ کرنا اور ان کو اتارنا، یہ کام کرتا تھا۔ اور ان کی جو عادت ہوتی تھی، ہر وقت ایک بندہ گاڑی کے اوپر ہے تو وہ اپنی زبان میں کہتا 1 2 3 4، یعنی اپنی بولی انہوں نے بنائی ہوئی تھی کہ 1 2 3 4، ہر بوری کے ساتھ انہوں نے یہ جملے بولنے۔ اللہ اکبر! وہ کہنے لگے کہ اس نے ساری زندگی یہ کام کیا، جب کام کرنا 1 2 3 4۔ اللہ اکبر! فرمانے لگے جب اس کی موت کا وقت قریب آیا، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا، جب وہ مر کے بستر پر تھا، فوت ہونے لگا، اپنی زبان سے کچھ جملے بول رہا تھا، میں نے اپنا کان اس کے منہ کے قریب کیا تو اس کی زبان سے جو لفظ نکل رہے تھے 1 2 3 4، 1 2 3 4۔ استغفر اللہ۔ اس دن سے کہنے لگا کہ میں نے عہد کر لیا کہ آج کے بعد اپنے ہر کام کے اندر پڑھنا ہے تو سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، تاکہ جو میں کروں یہ کرتا کرتا ہی مر جاؤں۔ اللہ واللہ اللہ۔ اس لیے حضرات جی وقار ایک تو ذکر کیا کرے، ذکر کرے ان 10 دنوں کے اندر۔ دوسرے نمبر پر نماز کی پابندی کرے نا، نماز کی پابندی کرے۔ اللہ کی قسم 5 گانا نماز تو فرض ہے ہمارے اوپر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اللہ واللہ اللہ۔ پہلا عمل فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرو، لیذکروا اسم اللہ، زیادہ سے زیادہ ذکر ان دنوں کے اندر۔ حاجیوں کو بھی یہی ہدایت ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، عام لوگوں کو بھی یہی ہدایت ہے اللہ کا ذکر کیا جائے، اور ذکر کے ہی معنی میں نماز کی پابندی کی جائے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگوں نماز 5 گانا نماز پڑھنا، پابندی کے ساتھ پڑھنا، یہ وہ عمل ہے والا ذکر اللہ اکبر، یہ اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے۔ اس لیے نماز پابندی کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ محترم بھائی نوافل کا بھی اہتمام کیجئے، نفلی نماز زیادہ پڑھے نا۔ اللہ اللہ، مسجد میں آئے ہیں 2 نفل تحیت المسجد ادا کر لیں، وضو کیا ہے 2 نفل وضو کے ادا کر لیں۔ مسجد میں فجر کی نماز پڑھی ہے، کچھ عرصہ بیٹھ کر، کچھ دیر بیٹھ کر، سورج طلوع ہونے کے بعد اشراق کے 2 نفل ادا کر لیں۔ اللہ کی قسم لوگوں، ہم ہر بندہ حج کی تڑپ رکھتا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا فجر پڑھ کے اسی جگہ پر بیٹھنے والا، اللہ کا ذکر کرنے والا، اشراق کے وقت اٹھ کر 2 نفل پڑھ لے، میرا رب اس کو ایک حج کا ثواب عطا فرماتے گئے۔ اللہ واللہ اللہ۔ اور اس کے علاوہ رات کے وقت نوافل کا اہتمام کرو۔ لوگوں عظمت کیا ملے گی، فضیلت کیا ملے گی، شان کیا ملے گا، حدیث مبارکہ سننا ذرا میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کائنات کے لوگوں ایک بندہ نوافل ادا کرتا ہے ما زال عبدی، حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ فرماتے ہیں، نبی پاک نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں ما زال عبدی یتقرب بالنوافل علیہ، کائنات کے لوگوں ایک میرا بندہ ہے 5 وقت کی نماز تو پڑھتا ہی پڑھتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ نوافل پڑھتا رہتا ہے، کبھی کسی بہانے کے نفل، کبھی کسی بہانے کے نفل، کبھی اشراق کے نفل، کبھی وضو کے نفل، کبھی مسجد کے نفل، کبھی جناب اللہ کو راضی کرنے کے لیے تہجد کے نفل، اللہ 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 پڑھتا رہتا ہے۔ فرمایا یتقرب الی بالنوافل، وہ بندہ اپنے نفلوں کے ذریعے
نفل نماز کے ذریعے لوگوں سنو 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 میں پیغام دوں، آج ہم بہت سست ہو چکے ہیں، بالخصوص ہماری جماعت کے نوجوان، ہم سمجھتے ہیں بس فرض پڑھ لو، سنتوں کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ اور میں یہ بھی بات کر دوں، میرے بہت سارے دوست احباب ایسے ہیں، ادھر جمعے کی نماز کا سلام پھرتا ہے، تو نفل بھی گوارا نہیں، سیدھے باہر پہنچ جاتے ہیں۔ نہ میرے محترم بھائی، جمعے کے فرض کے بعد دو دو کر کے 4 سنتیں ادا کرنی ہے۔ اللہ اللہ، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پڑھتا رہتا ہے، اللہ قریب کر لیتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے احبہ، میں اس کے نفلوں کی وجہ سے اس کو پیار کرنے لگ جاتا ہوں، میں اپنے اس بندے کے ساتھ نوافل کی وجہ سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ سُنَّا سُنَّا فرمان صحیح البخاری کی روایت ہے۔ فرمایا فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، فرمایا فَأَسْمَعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، جب میں محبت کرنے لگ جاتا ہوں، اپنے بندے سے پیار کرنے لگ جاتا ہوں، تو میں اپنے بندے کا کان بن جاتا ہوں، جس کان سے وہ سنتا ہے۔ ابشر الذی یبصرہ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ فرمایا ایدی الذی یبطشھا، میں اس بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اور لوگوں کتنا پیارا وظیفہ ہے، کتنا پیارا عمل ہے۔ نفل نماز پڑھو، میرا رب فرماتا ہے میں تمہارے کان بن جاؤں گا۔ کیا مانا کہ اللہ تمہارے کانوں میں کوئی غلط فرمان نہیں آنے دے گا، تمہارے کانوں میں کوئی پریشانی والی بات نہیں آنے دے گا۔ میں تمہاری آنکھیں بن جاؤں گا۔ کیا مانا تمہاری آنکھیں اللہ کے حکم کو نہیں توڑیں گی، اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ تمہارے ہاتھ بن جاؤں گا۔ کیا مانا تمہارا ہاتھ اللہ ہی کے لیے اٹھے گا، غلط کام کے لیے نہیں اٹھے گا۔ فرمایا تمہارے قدم بن جاؤں گا، تمہارا قدم غلط راستے پر نہیں چلے گا۔ اللہ اللہ، پھر فرمایا میں اپنے بندے کو قریب کرنے کے بعد، محبت کرنے کے بعد، اس کا کان، اس کی بصارت، اس کے ہاتھ، اس کے قدم بننے کے بعد اتنا پیار کرنے لگ جاتا ہوں۔ پھر میں کہتا ہوں میرا بندہ تجھے کیا چاہیے، زبان سے نکالنا تیرا کام ہے، پورا کر دینا میں رحمان کا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ ایسی قدر کرتے ہیں، اور بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر بندے کے ساتھ اللہ کی ایسی محبت ہوتی ہے کہ بندہ اگر قسم اٹھا کر بول دے اللہ کی قسم یہ کام ایسے ہوگا، تو میرا اللہ اپنے بندے کی قسم بھی نہیں ختم ہونے دیتے، جو کہہ دیا ویسے کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے محترم بھائی نوافل کا اہتمام کرے، نماز پنجگانہ کا اہتمام کرے، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔